رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ وقال اللہ تعالی اذن ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات واولئک لهم عذاب عظیم۔ وقال اللہ تعالی اذن یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء من دون اللہ بعضهم اولیاء بعض۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما وقعت بنی اسرائیل فی المعاصی نعتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسهم في مجالسهم وآكلهم وشاربهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وقال أيضا ليأتينكم كما أتى على بني إسرائيل حذو النال بالنال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، دین اسلام کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم قوموں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سنت کو، پالیسی کو بھی سمجھے، اللہ کے انعام کی پالیسی اور سنت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائیں گی وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کی روشنی میں ان کا کردار، طرز عمل اور بنی اسرائیل ہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پالیسی اور سنت اور طریقہ کار، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیگر قوموں کے مقابلے میں جو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ اس لیے بیان کیا ہے کہ امت مسلمہ یا امت محمدیہ جس کا ہم حصہ ہے وہ اس تاریخ سے نصیحت لے، عبرت حاصل کرے، اور بنی اسرائیل جن کاموں میں، جن گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ کے عذاب کی، اللہ کی لعنت کی مستحق ٹھہری، تو امت مسلمہ اس لعنت اور عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر و کوشش کرے۔ قوموں کے متعلق، افراد کے متعلق اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو پالیسی ہے، اللہ کے عذاب کا سزا دینے کا طریقہ کار، تو سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 قسموں میں بیان کیا ہے۔
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ یہ تین قسم کے عذاب کی پالیسی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ عذاب کی پہلی قسم ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب کو نازل کر دے۔ اوپر سے عذاب کا مطلب یہ کہ بجلی کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے، پتھروں کی بارش کے ذریعے سے، جیسا اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو عذاب دیا ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے۔ او من تحت ارجلکم، یا تم سے نیچے سے تم کو عذاب دے، زلزلوں کے ذریعے سے، زمین میں دھسا کر، یعنی گویا کہ زمین سے جو بھی عذاب آتا ہے وہ اس سے مراد ہے۔ لیکن تیسری قسم کا جو عذاب ہے او یلبسکم شیعا، یا آپس میں تم کو بانٹ دے، متفرق کر دے، اور بعض کو بعض کے ذریعے سے جنگ کا مزہ چکھائے، لڑائی کا مزہ چکھائے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ غور کیجئے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، احکام کو کیسے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھے، نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ تین قسم کا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو پہلی قسم کا اور دوسری قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے عام طور سے ان قوموں کو دیا ہے جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سرے سے انکار کیا ہے، جیسے قوم عاد اور قوم سمود، قوم لوط، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سرے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اوپر کا عذاب دیا، نیچے کا عذاب دیا۔ لیکن تیسری قسم کا جو عذاب ہے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا آپس میں تم کو متفرق کر دے اور ایک قوم کو دوسری قوم سے بھڑا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بنی اسرائیل کو دیا ہے۔ بنی اسرائیل پر کوئی آسمان سے بجلی نازل نہیں ہوئی، کوئی زلزلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا نہیں دی، عذاب نہیں دیا۔ یہ سزا ان قوموں کو اللہ نے دی جنہوں نے سرے سے اللہ کا انکار کیا، لیکن اللہ پر ایمان لانے کے باوجود، اللہ کی بندگی کا اقرار کرنے کے باوجود، پھر اس کے تقاضوں کو اگر مسلمان قوم پورا نہیں کرتی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے پورا نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تیسری قسم کا جو عذاب ہے وہ عذاب دیا ہے۔ اور چونکہ ہم بھی مسلمان قوم ہیں، گویا کہ ماضی کی مسلمان قوم کو جو ایک طرح سے نام کی مسلمان تھی اور کام غیر اسلامی انہوں نے اختیار کر لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر ایک قوم کو دوسری قوم کے ذریعے سے عذاب دیا اور آپس میں ان کو بانٹ دیا، منقسم کر دیا۔ جب دین کے لیے وہ متحد نہیں ہوئے، اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے متحد نہیں ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں ان کو متحد رہنے دے گا؟ اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو، اللہ ان کے عذاب کی تاریخ کو، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی جو لعنت اور ملامت نازل ہوئی، جو عذاب نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں امت مسلمہ کو بنی اسرائیل کے طرز عمل سے، ان کی اطاعت اور پیروی سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے تفریق کیا، آپس میں متفرق ہو گئے، اور اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام آ جانے کے باوجود اس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اور کسی قرآن مجید میں کسی ایک ہی مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی دوستی سے، ان کے طرز عمل سے نہیں منع کیا، بلکہ بار بار تکرار کے ساتھ۔ سورہ حدید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی، اور کتاب سے جب ایک لمبی مدت گزر گئی غفلت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، اور ان میں کے جو اکثر تھے وہ فاسق تھے۔ اور کہیں فرما کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے کہ جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اور اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو پھر بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کن عذابات کی روشنی میں، کن نافرمانیوں کی روشنی میں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہری ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا بحیثیت امت کے باضابطہ جو آغاز ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہوتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن جب ایک خاندان کی حیثیت تھی، جو 12 قبیلے تھے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، بنیامین بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام کی ایک طرح سے حکومت کے ذریعے سے وہ مصر میں آباد ہوئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ان پر مسلط کر دیا تھا۔ مسلمان تھے نا، وہ اسلام کے نام کے ماننے کے دعوے دار تھے، تو مسلمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اوپر کا عذاب نہیں نازل کیا، کوئی نیچے کا عذاب نہیں، ایک قوم کو اس کے خلاف بھڑکا دیا، بھڑا دیا۔ لیکن باضابطہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور دعوت کے ذریعے سے ان کو ذمہ دار بنایا گیا، اور وہی کام ان کے سپرد کیے گئے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے کام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام تھے، خود بھی بندگی کی دعوت دینا اور پھر بندگی پر قائم رہنا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام صرف 40 روز کے لیے اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر کوہ طور پر گئے تھے، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کی پوجا پرستی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ میری قوم تم نے بچڑے کی پوجا پرستش کر کے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، تو ایک طرح سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا پرستش کی تھی وہ تو مجرم قرار پائے، لیکن جنہوں نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، تماشائی کی حیثیت سے تھے کہ وہ جانے، ان کا کام جانے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی اس میں پکڑ کی۔ صرف وہ پکڑ یہ کی کہ ان کو جو سزا دی گئی کہ جس قبیلے کے جس فرد نے وہ بچڑے کی پوجا پرستش کیے، گویا کہ مرتدی ارتداد کا ثبوت انہوں نے دیا تھا۔ اللہ پر اسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے باوجود، اللہ کو رب اور خالق ماننے کے باوجود پھر شرک کا ارتکاب کیا، تو اسلام میں مرتد کی جو سزا ہے وہ قتل ہے۔ تو قتل کی تجویز، قتل کی تدبیر یہ ہوئی کہ جنہوں نے شرک کیا تھا تو شرک کرنے والوں کو، بچڑے کی پوجا پرستش کرنے والوں کو، ان کے ہی قبیلے کے وہ لوگ قتل کرے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، جنہوں نے بچڑے کی پوجا پرستش نہیں کی تھی، جس قبیلے کے جس فرد میں، اس میں بھی ان کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور جس طرح کی سستی ہوتی ہے، جس طرح کی سستی کی وجہ سے نافرمانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرح سزا دیتا ہے۔ کہیں آپس میں ہمارے درمیان میں جنگ نہ ہو جائے،
ہم میں سے کچھ قتل نہ ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں تقریباً 6000 بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے تو قتل کیے گئے ایک ہی دن میں بنی اسرائیل کے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز کردہ تھی، اور جس قبیلے کے جس فرد نے کیا اسی قبیلے کا فرد قتل کرے تو ان کے بھی اس میں آزمائش تھی کہ قبیلہ پرستی کو آڑے مت آنے دو، اللہ کے حکم کے سلسلے میں اللہ کے حکم کو مقدم سمجھو۔ اللہ کا حکم اگر ہے کہ اپنے قبیلے کے فرد پر ہاتھ اٹھاؤ، اس کو قتل کرو دین اور ایمان کی خاطر، تو اس سے بھی دریغ مت کرو۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل کے سزا کا آغاز یہاں سے ہوا ہے کہ ایک سزا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں جنہوں نے بچڑے کی پوجا پرستش کی تھی، تو بنی اسرائیل ہی کے کچھ افراد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے آگے بڑھتی ہے، نافرمانیاں اس میں ہوتی ہے، تو جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لولا ینہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ کیوں نہیں روکا بنی اسرائیل کے ربانیین نے، بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کو ربانین کہا جاتا ہے، اور جو عبادت گزار تھے ان کو احبار کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ گویا کہ ان کے علماء نے، ان کے مشائخ نے، ان کے عبادت گزاروں نے بنی اسرائیل کو نافرمانیوں سے نہیں روک کر بڑا جرم کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے جو کچھ انہوں نے کیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ذالک بما کانوا عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یصنعون، جو کچھ یہ کرتے تھے بہت برا کام انہوں نے کیا۔ اس کا جو آغاز ہوا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لما وقت بنی اسرائیل فی المعاصی نہتم الماؤن، بنی اسرائیل جب گناہوں میں مبتلا ہوئے تو پہلے ان کے علماء نے ان کو روکنے کی کوشش کی، فلم ینتہوا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو علماء کی یہ ذمہ داری تھی، ان کے اہل علم کی ذمہ داری تھی کہ ان سے ناراضی دکھاتے، ان سے بے تعلق ہو جاتے، برات اور بیداری کی اظہار کرتے کہ تمہارے کاموں سے اور تم سے ہم بری اور بیزار ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات اور بیداری کی اظہار کیا تھا آزر سے، قوم سے، نمرود سے، کہ دعوت پہنچانے کے بعد انہوں نے نہیں قبول کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فلم ینتہوا، وہ نہیں رکے، فجالسہم فی مجالسہم، تو ان کے علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے، وہاں کا لہم، اور انہی کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، وہاں کا لہم و شارب، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے رہے اور اٹھتے بیٹھتے رہے۔ فضرب اللہ قلوب بعض ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کے دل بعض کی طرح بنا دیے، گویا کہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ دعائے قنوت میں امت مسلمہ کو جو تلقین کی گئی، نخلؤ و نترک من یفجرک، ہم الگ ہو جاتے اور چھوڑ دیتے ہیں تیری جو نافرمانی کرتے ہیں۔ دعوت دینا، پہنچانا پہلی ذمہ داری ہے، لیکن اگر کوئی وہ قبول کر لیتا ہے تو آپس میں بھائی بھائی ہے، وہ ایک ہو کر وہ دین اسلام کا کام انجام دے۔ لیکن جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو ناراضی انہوں نے نہیں دکھائی، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، اٹھتے بیٹھتے رہے۔ تب بنی اسرائیل کے نافرمانوں کو اپنی نافرمانی کا کوئی احساس نہیں ہوا کہ ہمارے علماء ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہماری مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، کوئی احساس ان کو نہیں ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کے، ان کے رہبان کے دل بھی اسی طرح سے بنا دیے۔ فضرب اللہ قلوب بعض ببعض ولعنهم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر لعنت اور ملامت کی گئی۔ بعد کے دور کے امت مسلمہ کے جو تھے افراد، انہوں نے بھی اس پر عمل کیا ہے کہ کوئی اگر نافرمان بادشاہ ہے، اپنی بڑائی چلاتا ہے، تو اس سے میل جول نہ رکھا جائے، اس کی مجلسوں میں شریک نہ ہوا جائے، تاکہ کم از کم اس کو ناراضی کا احساس ہو، یا کم از کم گناہ سے وہ بچ سکے۔ اس لیے کہ معاشرے کے اگر اہل حق افراد، اللہ کو ماننے والے، اگر یہ ظالموں اور جابروں کے ساتھ رہیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، تو ان کو احساس نہیں ہوگا نا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد یہاں اللہ کی نافرمانی ہے، شرک ہے، تو تم ان کی طرف مت جھکو، ان کے ساتھ مت رہو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ آگ تم کو پکڑ لے گی، اللہ آگ تم کو چھو لے گی۔ بر صغیر کے پس منظر ہندوستان کے، بھارت کے پس منظر میں ایک گزشتہ زمانے کے ایک بزرگ اور ایک بادشاہ کا جو واقعہ ہے بہت مؤثر ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام سبھی جانتے ہیں۔ علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا۔ علاء الدین خلجی حالانکہ مشرک بادشاہ نہیں تھا، لیکن اس کی کچھ پالیسیاں قرآن حدیث سے ٹکراتی تھی، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ بہت سارے درباری علماء بھی تھے، درباری شورا بھی تھے، اس کے نفس کو موٹا کرتے رہتے تھے۔ درباری علماء ہر دور میں رہے، آج کے دور میں بھی ہے، کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ اور وہ درباری علماء ہی سے وہ جو بے دین بادشاہ ہے وہ زیادہ بے دین ہوئے ہیں۔ اکبر بھی جو زیادہ بے دین ہوا ہے وہ ابو الفضل اور فیضی کے ذریعے سے ہوا ہے، جو شیخ مبارک ایک عالم دین تھے، ان کے بیٹے تھے یہ ابو الفضل اور فیضی۔ قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، لیکن ان کا یہ جرم تھا کہ بادشاہ کے ہر کام پر آمنا صدقنا کہنا، تو بادشاہ اور زیادہ بڑا ہو گیا اور اس نے پھر دین الہی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس میں اصل ان کا دخل تھا ابو الفضل فیضی کا، کہ 1000 سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو، آپ مجدد تم ہو، وہ 1000 سال کی دین کی تاریخ تھی، اب یہ تمہارا دین چلے گا، تو کان بھرنے والے کون سے تھے؟ یہ درباری علماء تھے۔ لیکن اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی، شیخ مبارک کا بھی قتل ہوا ہے، اور ابو فیضی کا بھی ذلت اور رسوائی کی زندگی ان کی رہی، آخر کی زندگی۔ تو ایک مرتبہ علاء الدین خلجی نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست بھیجی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو نظام الدین اولیاء نے جواب دیا کہ ملنے کی ایسی کوئی غرض نہیں ہے، نہ آپ کا مجھ سے کوئی کام ہے، نہ میرا آپ سے کوئی کام ہے، آپ کی اگر کوئی غرض ہوتی تو بات، اور میری کوئی غرض آپ سے نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ انہوں نے درخواست کی، دوسری مرتبہ بھی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ عام طور سے لوگ بادشاہ کا جب بلاوا آ گیا ملنے کے تو خوش ہو جاتے ہیں، استقبال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج کا دور اگر دیکھیں تو کہ میں ملنا چاہتا ہوں، آج کے دور کا کوئی بڑا سے بڑا ظالم بھی اگر کسی عالم سے یہ کہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں تو بولیں گے آئیے، استقبال ہے آپ کا۔ لیکن وہ خدا پرست تھے، خدا ترس تھے، اور وہ جانتے تھے کہ میرے اس ملنے کی وجہ سے اور زیادہ وہ ظلم و ستم بڑھے گا، اور لوگوں کو لوگوں میں یہ تاثر جائے گا کہ میری اور علاء الدین خلجی کی ملاقات ہے، اور میں ان سے راضی اور خوش ہوں۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں بھی اجازت دیں گے تو میں آپ سے آ کر ضرور ملوں گا، تو انہوں نے تیسری مرتبہ کے رکوے کا جواب دیا کہ فقیر نے اپنے گھر کے 2 دروازے بنا رکھے ہیں، جس دروازے سے تم آؤ گے میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ یہ تھا علماء حق کا کردار، جس کی آج ضرورت ہے، جو آج معاشرے میں ناپید ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بگاڑ کی تاریخ جو اللہ کے رسول نے بیان کی کہ ان کے علماء نے اور ان کے عبادت گزاروں نے، ان کے اہل علم نے بگڑے ہوئے بنی اسرائیل کے لوگوں سے ناراضی اور بیداری کا اظہار نہیں کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عذاب کی تاریخ بیان کی ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا،
کہ اے بنی اسرائیل تم زمین میں 2 مرتبہ نافرمانی سرکشی کرو گے تو ہم 2 مرتبہ تم پر ہمارے عباد اللہ اولی باسین شدید طاقتور بندوں کو ہم تم پر مسلط کر دیں گے۔ اللہ کے عذاب کی پاری سمجھ میں آ جاتی ہے نا۔ یہ وہ 2 عذاب ہے جو جالوت کے ذریعے سے اور بخت نصر کے ذریعے سے بنی اسرائیل 2 مرتبہ تباہ اور برباد ہوئی ہے۔ بیت المقدس بھی 2 مرتبہ زمین دوز ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا گھر ہے، تیسرا اس کی حیثیت ہے، لیکن اللہ کے عذاب دینے کی پالیسی یہ بھی ہوتی ہے کہ امت مسلمہ اپنے گھر کی اس طرح سے حفاظت نہ کرے جس طرح سے اس کی کرنی چاہیے، اور وہیں سے شرک کا آغاز کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے سے بھی ان کو مزہ چکھاتا ہے۔ تو جب وہ پہلا موقع آیا تو ہم نے تم پر طاقتور اولی باسین شدید فجاسو خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، ہم نے تم پر مسلط کر دیا اور اس نے تمہارے گھروں کو برباد کر دیا، ہزاروں کا قتل عام ہوا اور ہزاروں کو قیدی بنا لیا۔ ثم ردنا لکم الکرۃ علیہم، پھر اللہ نے پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے دن پھیر دیے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری مدد کی مالوں کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، لیکن دوسری مرتبہ بھی انہوں نے پھر نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور ان پر ظالم اور جابل کو مسلط کر دیا، بخت نصر کو مسلط کر دیا، اور پھر دوسری مرتبہ بھی پھر بیت المقدس اس نے شہید کر دیا، اور تابوت سکینہ جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، ان کا عصا، ان کے کپڑے جس صندوق میں رکھے ہوئے تھے وہ صندوق بھی اس نے ان سے چھین لیا۔ پھر اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے بھی امت مسلمہ کو بنی اسرائیل کے طرز عمل سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ شرک سب سے بڑا جرم اور گناہ تھا بنی اسرائیل کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری زندگی میں تو آپ نصیحت کرتے رہے، لیکن موت سے قبل آپ نے جو نصیحت کی اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ شیطان نے بنی اسرائیل کو جس شرک میں مبتلا کیا ہے، انبیاء پرستی، اولیاء پرستی، مزار پرستی، اسی شرک میں مبتلا کرے گا شیطان میری امت کو بھی۔ تو اللہ کے رسول نے بڑی تنبیہ کے ساتھ اور واضح انداز میں فرمایا کہ اللہ کی لعنت اور ملامت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کی بغاوت اور نافرمانی، زندگی میں نبیوں کی اتباع اور پیروی نہیں کی، لیکن مرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ شیطان کا بڑا مکر، بڑا حربہ ہوتا ہے کہ جب قدر کرنا چاہیے تھا اور جو کاموں کو اختیار کرنا چاہیے تھا، ان سے جو چیز لینی چاہیے تھی وہ چیز تو نہیں لی، لیکن ان کی قبروں کے ذریعے سے شرکوں کو لیا، اللہ کی نافرمانی غضب کو دعوت دیا کہ خبردار تم ایسا نہ کرنا، لا تتخذوا قبری وثنا، میری قبروں کو بت نہ بننے دینا۔ تو وہاں تو بس نہیں چلتا مسلمانوں کا، لیکن بے شمار اولیاء کے نیک بندوں کی امت مسلمہ نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ایک عمل ہے۔ موجودہ حالات میں صرف مسلمان سیاسی مسئلہ سمجھ کر کہ ہماری سیاسی طاقت اور قوت کم ہے، عامدار کم ہے، خاصدار کم ہے، کلکٹر کم ہے، ہماری پارٹی نہیں ہے، یہ سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں، تو مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جب تک کہ ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے جو کاموں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، شرک کے نتیجے میں، برائیوں سے نہیں روکنے کے نتیجے میں، اور جو بے دین تھے ان کو انہوں نے فرما روا تسلیم کر لیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر اپنے غضب اور اپنے عذاب کی ایک شکلوں کو اور ایک سبب کو بیان کیا ہے کہ لعنہم اللہ انا یوفکون، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی قاتلہم اللہ انا یوفکون، مار ہو ان پر، قتل کے الفاظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کی بربادی ہو ان پر
قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے۔ کوئی اگر انسان کہے کہ اللہ تجھے برباد کرے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ برباد ہوگا، ہر بد دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب فرما دے کہ قاتلہم اللہ، اللہ اس کو برباد کرے، کہاں یہ پھرے جا رہے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے عابدوں کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ بنی اسرائیل کے شرک کا نافرمانی کے سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے غلو کیا تھا کہ ان کے علماء انبیاء علیہ السلام کی اتباع اور پیروی تو نہیں کی، ان کے حلال کردہ حرام کردہ احکام کو تو تسلیم نہیں کیا، لیکن جو ان کے علماء تھے، جو عبادت گزار تھے اور جو ان کے جو مشائخ تھے، تو وہ جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے اس کو حلال مان لیتے تھے، جس کو حرام قرار دیتے تھے تو اس کو حرام مان لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ اور عبادت گزاروں کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم پہلے نصرانی تھے، تو ان کو ذرا اشکال ہوا اس آیت کے سمجھنے میں، اس لیے کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ کسی کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس سے دعائیں مانگنا، اسی کا نام ہے اس کو رب بنانا۔ تو ہم نے تو کسی نصرانی نے کسی عالم کے لیے نماز نہیں پڑھی، اس کو سجدہ نہیں کیا، اس کو رکوع نہیں کیا، اس کو رب نہیں مانا کہ تم ہمارے رب ہو، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو، عبادت گزار افراد کو جو ہے تو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو اللہ کے رسول نے پھر اس کی وضاحت کی کہ ما انہم لم یعبدونہم، یہ بات ٹھیک ہے تم ان کی عبادت پرستش نہیں کرتے تھے، ان کے لیے رکوع اور سجدہ نہیں کرتے تھے، ان سے منتیں مرادیں نہیں مانگتے تھے، ان کو نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتے تھے، کیا یہ چیز، لیکن کیا یہ بات نہیں تھی کہ اذا احلوا لهم شيئا استحلوا ذلك واذا حرموا عليهم ذلك حرموه؟ تمہارے علماء مشائخ جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے کہ یہ حلال ہے، بغیر دلیل کے تم حلال مان لیتے تھے، اور جس چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو بغیر اللہ کی اور نبی کے فرمان کی دلیل کے تم اس کو حرام مان لیتے تھے۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے رسول یہ بات تو تھی کہ یہود و نصارہ کے علماء اور مشائخ جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے ہم انہیں حلال مان لیتے تھے، نئی دلیل مانتے تھے کہ اس کے اللہ کا حکم ہے یا نہیں، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے یا نہیں، اس کے نبی نے اس کو حرام کیا ہے یا نہیں، اور جس چیز کو حرام قرار دیتے تھے اس کو حرام مان لیتے تھے۔ تو اللہ کے فرمایا کہ اسی چیز کا نام ہے اس کو رب بنا لینا۔ لیکن یہ احتساب اور احتساب کی آیت بھی ہے میرے لیے بھی اور آج کے دور کے تمام اہل ایمان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس لیے لعنت اور ملامت کی کہ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، ان کے جو مشائخ تھے، جو چیز حلال قرار دیتے، جو قانون بناتے تھے اس کو مان لیتے، جس سے منع کرتے حرام قرار دیتے تھے حرام مان لیتے تھے۔ لیکن آج امت مسلمہ عالمی سطح پر بھی، بھارت کی سطح پر بھی، ان لوگوں کے حلال کردہ احکام کو بھی، باتوں کو بھی حلال مان لیتے ہیں جن کا ایمان اور اسلام کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی جو بے دین ہیں، جن کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہاں تو ان کے علماء اور ان کی عبادت گزاروں کا اسلام سے، اللہ سے ایک رشتہ تھا، لیکن حرام قرار دیتے تھے، اپنی مرضی سے حلال قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت اور ملامت کی ہے، ان کے لیے بربادی کا اعلان کیا ہے۔ تو کیا امت مسلمہ موجودہ دور کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے حرام کردہ احکام کو حرام مانے گی، حلال کردہ احکام کو حلال مانے گی، تو کیا وہ بربادی سے بچ سکتی ہے؟ کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتی ہے؟ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گی، اور ماضی میں بھی نہیں بچی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بنی اسرائیل کی تاریخ سے استفادہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل پر جس طرح سے 2 مرتبہ ایک بڑا عذاب آیا، چھوٹے چھوٹے عذابات تو بنی اسرائیل پر بہت سارے آئے، وہ قتل عام کے، جلا وطنی کے، لیکن 2 بڑے بڑے عذابات آئے ہیں۔
تو ڈاکٹر اسرار احمد نے امت مسلمہ پر اس کا انتباہ کرتے ہوئے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بنی اسرائیل نے وہی نافرمانی کی، امت مسلمہ نے وہی نافرمانی کی جو بنی اسرائیل نے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا عمومی عذاب 655 ہجری میں تاتاریوں کے ذریعے سے پھر دیا، جنہوں نے بغداد کی خلافت بنو عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور بنی اسرائیل کے اس وقت چونکہ آبادی کم تھی، انسانی آبادی کم تھی، بنی اسرائیل کی تعداد کم تھی، تو ان کی ہلاکت وہ زیادہ زیادہ لاکھوں میں تھی، 6 لاکھ 10 لاکھ۔ لیکن انسانی آبادی بڑھ گئی، امت مسلمہ کی آبادی زیادہ تھی، تو 2.5 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام تاتاریوں کے ذریعے سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، وہ تیسری قسم کا جو عذاب ہے۔ مسلمان تھے نا، بنی خلافت بنو عباسیہ کے حکمراں بھی اور عوام بھی مسلمان تھی، تو مسلمان قوم کو کوئی بجلی کا عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دیں گا، کوئی زلزلے کا عذاب نہیں دیں گا۔ تاتاریوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھر 1.25 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، آدھی آبادی، 2.5 کروڑ آبادی میں سے آدھی آبادی وہ قتل عام سے گزر چکی۔ اور دوسرا جو زوال بنی اسرائیل پر آیا تھا، تو ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کا انتباہ کیا ہے اندلس میں مسلمانوں کے قتل عام سے۔ 800-900 سالہ حکومت تھی، لیکن پھر اندلس میں بھی لاکھوں کا قتل عام مسلمانوں کا ہوا ہے۔ وہی جرم کیا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی بجائے، اپنی زندگیوں میں معاشرے میں غالب کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی بڑائی کو غالب کیا۔ اور پھر آج اگر بر صغیر کا اگر ہم جائزہ لیں تو بر صغیر میں بھی، چاہے وہ پاکستان کی صورتحال ہو، آپس میں قتل عام جاری ہے نا، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ ایسا نہیں کہ صرف بھارت ہی میں قتل ہوتے ہیں مسلمان، بلکہ اگر شمار کیا جائے تو زیادہ قتل ہوتے ہیں، کسی مشرک کے ذریعے سے نہیں کہ ایک قوم کو تم کو آپس میں بھڑا دے، تمہارے درمیان میں تم کو متفرق کر دے۔ بنگلہ دیش میں بھی ہزاروں کا لاکھوں کا قتل عام ہوا ہے، اور آزادی کے بعد سے بھارت میں بھی دیکھے تو ہزاروں کا لاکھوں کا قتل عام۔ دین اور ایمان کر قائم رہنے کے نتیجے میں جو موتیں ہوتی ہیں وہ تو ہلاکتیں نہیں ہوتی، وہ شہادتیں ہوتی ہے، لیکن وہ موتیں شہادتیں ہوتی ہے جو دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جو موتیں ہوتی ہے، جو جانے جاتی ہے، وہ ہوتی ہے شہادتیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ وہ پاکستان میں بھی کم ہے، بنگلہ دیش میں کم ہے، اور بھارت میں بھی کم ہے۔ زیادہ تر جو موتیں ہیں وہ دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں، بھارت میں بھی ہماری جو موتیں ہوئی ہے، اور آج جو حکومت کا جو ظلم و ستم ہے وہ اسی دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں، کہ ہم پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی ہم نے ان کو پورا نہیں کیا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ دین کہتے طریقہ زندگی، لیکن ہم نے خاص طور سے سیاسی شعبے میں دین اسلام کو مسترد کر دیا، اور جو باطل دین ہے، جو باطل ادیان ہیں، تو ہم نے ان کو قبول کر لیا۔ حالانکہ آج کے دور میں ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ 77 سال 78 سال ہو گئے آزادی کو، لیکن نہ قتل کے واقعات رکے بلکہ اضافہ، اور ریپ کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دور انگریز میں اتنے ریپ کے واقعات نہیں تھے نا، مسلم دور حکومت میں تو نہیں کے درجے میں ہوں گے، لیکن دور انگریز میں بھی اتنے ریپ کے واقعات، زنا بالجبر کے واقعات، اتنے بدعنوانی کے واقعات، اور اتنے ناحق قتل کے واقعات، تو بہت اچھا موقع تھا نا کہ یہ اسلام کے علاوہ کسی قانون میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ بھارت سے قتل عام کا اور بھارت میں جو ظلم زیادتی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ صرف اسلام میں طاقت اور قوت، اسلام کے قوانین میں، کہ یہاں کی بدعنوانی اور آپس کی لڑائیاں یہ صرف اسلامی قوانین کی نفاذ سے قائم ہو سکتی ہے۔ یہ اگر ہم کہہ دیں گے تو اتمام حجت کا فریضہ ادا ہوگا، اور اتمام حجت کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ آزمائش ہوتی ہے، جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں وہ آزمائش ہوتی ہے، اور ہر آزمائش ایک انعام
اپنے ساتھ لاتی ہے، اور اتمام جن قوموں پر اتمام حجت ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسمانی عذاب دیتا ہے یا زمینی عذاب دیتا ہے۔ جس قوم نے اللہ کے احکام کا انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے اللہ کے قانون کو، اللہ کے دین کو، لیکن ہم نے تو یہ پہنچایا نہیں بلکہ انہوں نے جو کچھ دین ترتیب دیا ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے عذاب سے متعلق مسلمان قوم سے متعلق جو پالیسی متعین کی ہے، جو طریقہ کار متعین کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور ان اسباب سے ہم اپنے ان اعمال سے بچائیں جو اعمال بنی اسرائیل نے اختیار کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالموں کے ذریعے سے، جابروں کے ذریعے سے آپس میں لڑا کر سزا دی تھی۔ آپس کی لڑائیاں اگر بند ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، تو وہ دین کو زندگیوں میں نافذ کرنے کی وجہ سے، دین کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کی حقانیت کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔